پہلے جب روزے کی قضا پوری کرنے کی اہمیت کا اس قدر احساس نہ تھا تو پتہ نہیں کتنے ہی روزے جن کی قضا دینی باقی ہے اور کتنے ہی ہیں کہ جو بلا وجہ چھوڑ دیے. اب جب احساس ہوا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، کیونکہ اگر رف ایسٹیمیٹ کیا جائے تو 100 سے تو اوپر ہی روزوں کی قضا ہو گئی. پتہ نہیں کتنے روزے بلا وجہ چھوڑے. لیکن اگر فرض روزے رہتے ہوں تو نفلی روزے نہیں رکھے جا سکتے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ رمضان کے علاوہ بھی تمام مسنون روزے رکھا کروں گی، مگر پھر یہ خیال آتا ہے کہ جب تک فرائض ہی نہیں پورے تو نفلی عبادت کا کیا فائدہ. آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان مسنون دنوں میں جیسے ایام بیز ہیں یا اس کے ساتھ سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے تو آپ ان دنوں میں قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں یہ کہ عام دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان دنوں میں رکھنے سے یہ ہے کہ چلے آپ کے دل میں جو سنت کو فالو کرنے کی حسرت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اگرچہ وہ نفلی روزے کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ فرض کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ روزے واحد عبادت ہے جس کا قرآن پاک میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا. بہت تاکید ہے اس پہ، فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنی ہے. نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دو. ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ بہت ہی زیادہ ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. اور اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ مسنون رکھنے لگے کم از کم 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے آئندہ ایسے رکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک طرح سے کفارہ ہو جائے گا. لا علمی کی وجہ سے جو فرض روزے نہیں رکھے ان کی تعداد بھی یاد نہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے، ایک اندازہ کر لیا جائے اور اندازے کے ساتھ آپ رکھ لیں، اور اگر بہت زیادہ بن جائیں تو آپ فدیہ چکا دیں اور جتنا جتنا سہولت ہو رکھتے چلے جائیں. کیا عورت اپنے قضا روزے رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت لے گی؟ نہیں، قضا روزوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی فرض کے زمرے میں آتے ہیں. اگلا سوال ہے، اگر حیض ظہر کی نماز کے بعد شروع ہو تو کیا روزہ مکمل کر لینا چاہیے؟ نہیں، اگر عصر کی نماز کے بعد بھی شروع ہو تو نہیں ہو سکتا. اگر مغرب کی نماز کے 5 منٹ پہلے بھی شروع ہو جائے تو روزہ نہیں ہوگا. جتنا آپ نے گزارا وہ ثواب آپ کو مل گیا، آپ کو ثواب چاہیے نا، لیکن قضا آپ دوبارہ رکھ لیں. ایک خاتون کو پیریڈز کے دوران بخار ہو جاتا ہے، بیماری زیادہ ہو جانے کے ڈر سے وہ غسل نہیں کر پاتی اور روزہ بھی رکھنا چاہتی تو تیمم کر لیں. یعنی اگر پیریڈز میں بخار ہے اور نہانا ہے پیریڈز کے بعد تو نہا نہیں سکتی کہ بیماری بڑھ جائے گی، تو اس وقت وہ تیمم کر لیں، اور جب 1 دن یا 2 دن یا جس وقت بھی وہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس کے بعد غسل کر لیں. اگلا سوال ہے، اگر کسی کی عادت حیض کے بعد دن کے 11 بجے پاک ہونے کی ہو، کیا وہ روزہ رکھ کر 11 بجے نہا لے تو روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایسی حالت میں روزہ نہیں ہوتا. روزے کی لمٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سحری کے وقت سے. مثلاً آپ کو سحری کے وقت نہانا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا، آپ سحری پکاتے رہے، پھر کھاتے رہے، پھر برتن سمیٹتے رہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا شک بھی تھا کہ میں ذرا ڈیلے کر لوں، آخری ٹائم پہ لے جاؤں، کیونکہ بعض اوقات آخری وقت میں تھوڑا شک بھی پڑ جاتا ہے، 1 گھنٹہ آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ نہا رہے اور نہاتے نہاتے سورج بھی نکل گیا مثال کے طور پر، تو سورج اس وجہ سے تو نہ نکالے کہ آپ برتن دھو رہے تھے، اس وجہ سے سورج اگر نکل گیا ہے کہ آپ کو شک تھا اور شک دور کرنے میں آپ نے سوچا کہ تھوڑا سا میں اور ویٹ کر لیتی ہوں، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن 10 بجے اور 11 بجے نہا کر جبکہ صبح تھوڑی بہت بلیڈنگ یا اسپاٹنگ بھی ہوئی ہو یا ایسا ڈسچارج ہوا ہو تو سحری کھانے کے وقت کے بعد، مثال کے طور پر اذان کے وقت، اگر اس کے 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد آپ چیک کرتی ہیں اور آپ ابھی پاک نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ڈسچارج جو ہے وہ یلوش ہے مثال کے طور پہ، تو وہ پھر روزہ نہیں ہوگا. سوال ہے، آپ نے نماز کے بارے میں بتایا کہ اگر نہ پڑھنی ہو تب بھی جھوٹ نہ بولا جائے، روزے کے سلسلے میں بھی یہی مشکل ہے. اب یہ مشکل میں تو آسان نہیں کر سکتی، اس میں یہ ہے کہ کوئی اعتدال کا رستہ آپ اپنا لیں، اور ہر شخص اپنی سمجھداری کے ساتھ اس معاملے کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اتنا احمق نہیں ہوتا کہ اس کو نہ پتا ہو کہ ایک عورت روزہ کیوں نہیں رکھ رہی. تو اس میں صرف نظر کرنا چاہیے دونوں طرف سے، اور کم از کم آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بڑے ہو کر وہ مشکلیں پیدا نہ کریں. اب مثال کے طور پر جب میری بڑی بچی کو پیریڈز ہوئے تو 2 چھوٹی کو نہیں پتا تھا، لیکن ان کو میں نے بتا دیا کہ ان دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور بہت آرام کے ساتھ میں نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا کہ یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے، جس طرح آپ کے جسم سے اور چیزیں نکلتی ہیں اسی طرح بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور اس میں چونکہ خون ایک گندی چیز ہے اس لیے جب تک وہ نکلتا ہے تو نماز نہیں پڑھنا ہوتی. تو اس کے بعد کبھی مشکل نہیں کہ وہ بڑی کو پوچھیں کہ اچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں. تو اس میں ایک سمپل الفاظ میں بچے کو آپ ایکسپلین کر دیں، اتنے سسپیشنز اور ایک چھپانے اور ایسے کام کرنے کی بجائے. اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو پتہ تو چل ہی جاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے. پھر جب آپ ان کو نہیں بتاتے تو وہ اپنی سہیلیوں کے پاس ادھر ادھر جا کے پوچھتے ہیں، اور وہ غلط سلط باتیں، کوئی ڈراتا ہے، کوئی خوف زدہ کرتا ہے، کوئی اور اس قسم کی باتیں بتائے گا کہ جس میں کچھ سچائی ہوگی کچھ جھوٹ ہوگا. تو اس سے آپ کے بچے کے اندر ایک نفسیاتی طور پہ یعنی کمپلیکس پیدا ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو فطرت کا یہ پروسیجر خود سمجھا دیں، اس کے سمجھانے میں کوئی حرج نہیں. جس طرح ایک انسان مثال کے طور پر روزمرہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے، وہ بھی فطرت کا ایک نظام ہے، تو بالکل اسی طرح پیریڈز کا آنا ایک مخصوص عمر میں یہ بھی فطرت کا ایک نظام ہے. تو اس میں اس کو آپ حوصلہ دیں، تسلی دیں، کیونکہ عموماً بچیاں گھبرا جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ مائیں ان سے ہمیشہ ہر چیز چھپا کے ہی رکھتی ہیں.
آخر کسی دن تو اس نے ایکسپوز ہونا ہے، تو پہلے اس کا مائنڈ بنائیں، یعنی نارمل طریقے سے اسے اس پر لے جائیں اور پھر اسے بتائیں کہ اس نے پاک کیسے ہونا ہے اور اس کی کیا علامت ہے پاک ہونے کی، تاکہ وہ اپنی نمازیں ادا کر سکے، کیونکہ اس کے بعد وہ بالغ اور اس کی نمازوں کا بھی حساب ہوگا۔ تو اگر آپ نہیں اس کو بتائیں گی تو کون بتائے گا؟ اسے بتائیں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، کہ جو جو چیزیں اس کے بعد فرض ہو جاتی ہیں اور جن کے اس سے پوچھ ہوگی تو ان چیزوں کو ایکسپلین کر دیں، اور آپ دیکھیں کہ بچے بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔